مسلمان شادی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے اور انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر ایسی تعلیمات اور ایسے احکام نازل فرمائے ہیں جن سے انسان کے فطری اور طبعی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، اور جو انسانیت کا شرف ہے، جو کرامت ہے انسانی، یہ بھی قائم رہتی ہے، اس کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ انسان جانوروں سے برتر چیز ہے۔ جانوروں کی جو سطح ہے اللہ رب العزت نے اس سے انسان کو بلند تر سطح عطا فرمائی ہے، عقل و فکر کے اعتبار سے بھی اور احساسات اور مشاعر کے اعتبار سے بھی، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسے احساسات عطا فرمائے ہیں جو جانوروں میں نہیں ہیں۔ مثلا شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا کا جو جذبہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا ہے، یہ فطری جذبہ ہے، فطری جذبہ ہے، اور یہ انسانوں کے اندر ہے۔ جانوروں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو جو ہے نا، کچھ بھی ہو، انسان کو یہ بات ہوتی ہے کہ میں ایسی حالت میں کسی کے سامنے نہ ہوں کہ میری کمزوری اور میرا عیب جو ہے وہ چھپ جائے۔ شرم و حیا ہے، یہ فطری جذبہ ہے انسان کے اندر، اور عقل و شعور بھی انسان کے اندر ہے، اور کچھ فطری تقاضے بھی ہیں انسان کے۔ تو جو فطری تقاضے ہیں انسان کے، ان کو پورا کیا ہے، لیکن ان اعلیٰ ترین انسانی جذبات کی حفاظت کرتے ہوئے اور ان کی رعایت کرتے ہوئے، جن کے ساتھ اللہ نے انسان کو مشرف فرمایا ہے، اور انسان کو ان کے ساتھ اللہ نے کرامت عطا فرمائی ہے، انسان کی عزت بڑھائی ہے اللہ رب العزت نے۔ تو یہ جنسی تقاضا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا ہے، مرد عورت کی شکل میں، اور یہ جوڑا ہونے کی جو کیفیت ہے جانوروں میں بھی موجود ہے، اور ہر جوڑے کے اندر دوسرے مخالف جنس کی طرف رجحان ایک فطری چیز ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ نر مادہ کا ایک دوسرے کی طرف رجحان اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لگاؤ، یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رجحان بھی ہے، ایک دوسرے کی طرف ان کا میلان بھی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ ایک اور مقصد کو پورا کرتے ہیں، ایک اور مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ان کے جو دنیا کے اندر قائم رہنے کا اور باقی رہنے کا سلسلہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے اور اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، درختوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو آپس میں ملاپ ہے، جن کو تلقیح کہتے ہیں، یہ بعض اوقات ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے، بعض اوقات جانوروں کے ذریعے ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو ہیں وہ خود کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہونے کے ساتھ ہوا کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو نر مادہ کا ملاپ جو ہے درختوں میں بھی ہوتا ہے، اور جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اور انسان میں بھی ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی نسل قائم رہتی ہے، اس سے انسان کی نسل قائم رہتی ہے، انسان باقی رہتا ہے۔ اگر یہ نر مادہ کا ملاپ نہ ہو تو انسانی نسل کیسے باقی رہے گی؟ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے تمہیں اولاد دیتا ہے، اور بیٹے ہوتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے نسل بڑھتی ہے، پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ انسانی نسل باقی رہتی ہے۔ تو یہ جنسی تقاضا جو ہے یہ انسان کے اندر فطری اور طبعی تقاضا ہے، فطری اور طبعی تقاضا ہے، لیکن جانوروں کی طرح انسان اس تقاضے کو پورا کرے تو یہ اس کی انسانیت اور اس کے شرف اور اس کے شرم و حیا کے خلاف ہے، اور اس کو ایک قاعدے اور ضابطے کے مطابق جو اللہ رب العزت نے حدود مقرر کر دی ہیں، اس قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ان حدود کے اندر رہ کر پورا کیا جائے تو انسان کا طبعی تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اس کا انسانی شرف بھی قائم رہتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا؟
ایک طبی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف لذت اندوزی کے لیے جنسی تعلق قائم کرے، جیسے آج کی تہذیب کا یہ امتیاز ہے۔ آج کی تہذیب جو ہے نا، مغربی تہذیب، اس کے اندر انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ میں جنسی ملاپ کے ساتھ لذت حاصل کروں، خوشی حاصل کروں، پلیئر ملے مجھے صرف مزہ چاہیے، اور باقی ذمہ داری کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو اولاد پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا تو ختم کر دیتے ہیں، ویسے ہی اسقاط کروا کے ختم کر دیتے ہیں، اور اگر پیدا ہو بھی جائے، والدین کے بغیر کے بچے ہیں جن کے یعنی والدین ذمہ داری نہیں اٹھاتے، حکومت نے ان کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جو انسان ماں باپ کی محبتوں سے، ماں باپ کی شفقتوں سے اور خاندان کی الفت سے اور ان کی رعایت سے محروم ہوتا ہے، اس کے اندر پھر اس انسانی معاشرے کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے جو اس گھر کے اندر پرورش پانے والے جذبے کے بچے کے دل میں ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں احترام بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں شرم اور لحاظ بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے ساتھ الفت اور لگاؤ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے، اور جس کو یہ چیزیں نہیں ملیں اس کے نزدیک پھر کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا اور کسی کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی، پھر وہ صرف اپنی خواہشات کا ہی بندہ ہوتا ہے کہ بس اسے پیسہ چاہیے، اسے لذت چاہیے، اسے یہ چاہیے، اسے وہ چاہیے، پھر یہ حالت ہوتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسلام نے جو انسان کا جنسی طبی اور فطری تقاضا ہے اس کی تسکین کا بھی سامان کیا ہے، اور پھر انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ انسان کی تربیت کرے، اس کی تعلیم، تربیت اور اس کا جو ہے نا اس طرح اسے تیار کرنا کہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار سکے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو شادی کے ساتھ، نکاح کے ساتھ، اور اس نکاح کو اس طرح مضبوط کر کے کہ نکاح نبھانے کی نیت سے کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے رشتے قائم ہو جائیں جن کے اندر تقدس ہو، جن کے اندر احترام ہو۔ جو نسب کے رشتے ہیں ان کا تقدس ہے، جو محرم رشتے ہیں، کہ یہاں انسان کو اتنا پاک ہونا چاہیے اور اس کے اندر اتنی قداست ہونی چاہیے اور اتنی نزاہت ہونی چاہیے کہ انسان وہاں یہ سوچے بھی نہ کہ میں نے اس تقاضے کے لیے ادھر رجحان کرنا ہے، یہ ادھر میلان کرنا ہے۔ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں، یہ سارے رشتے اس کے لیے مقدس اور محترم ہیں۔ اور پھر جب اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ایک بڑے ہی عزت کے اور بڑے ہی تقدس کے طریقے کے ساتھ پیغام دیتا ہے، پھر جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے کلمے اور اللہ کے حکم کے اوپر ساتھ جس وقت دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ادھر بھی اس کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو لڑکی کی ماں ہے، جو لڑکی کی بہن ہے، اور جو لڑکی کا خاندان ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی تقدس آ جاتا ہے، احترام آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آگے اولاد ہے اس اولاد کی پرورش کرنی ہے اور ان کی تربیت کر کے ان کو اچھا انسان بنانا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا، پھینک نہیں دینا، پیدا کر کے جو ہے نا وہ یہ نہیں کرنا کہ جیسے مرضی رلتے پھریں، نہیں، ان کی پرورش، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا اور ان کی تربیت کرنا اور انہیں اچھے انسان بنانا، یہ انسان کی جو خلافت ہے نا زمین کے اندر، اس خلافت کا بھی ایک حصہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کو آباد کرنا اور زمین کے جو خزانے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اور اس کو ترقی دینا، اور انسانی معاشرے کو ایسا معاشرہ بنانا کہ جو اس زمین کے اوپر فساد کرنے والا اور اس زمین کے اوپر نقصان کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس زمین کی اصلاح کرنے والا ہو، ایسا معاشرہ وجود میں لانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہی پوری ہوتی ہے کہ جب انسان شادی کر کے خاندان بنائے اور اس خاندان کی تربیت کر کے اپنے بعد اپنے ایسے جانشین چھوڑ جائے جو اس زمین کے اوپر اللہ کی بندگی بھی کریں اور اس زمین کی آبادی کا بھی باعث بنے اور معاشرے کے اندر انسانوں کی خدمت بھی کریں اور ان کے ساتھ احسان بھی کریں۔ تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسان تو شادی کرتا ہے، لیکن وہ انسان کی شادی جو ہے یا انسان کا ملاپ جو ہے اگر جانوروں جیسا ہو تو پھر یہ جانوروں والا معاشرہ بن جائے گا، یہ وحشیوں والا معاشرہ بن جائے گا، یہ جنگل والا معاشرہ بن جائے گا۔
کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرے گا، کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، کسی کا احترام نہیں ہوگا، اور کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ادھر نہیں جانا، نہیں، جس کے جو جی میں آئے وہ کرے گا، تو پورا معاشرہ جو ہے وہ فساد کے ساتھ بھر جائے گا۔ تو اس معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر رکھنے کے لیے یہ نکاح کا اللہ رب العزت نے رشتہ بھی بنایا ہے، اور اس کی حدود اور قیود بھی مقرر کیے ہیں، اور اس کے لیے ضابطے اور قاعدے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ اسلام نے تو ان کا اہتمام کیا ہے، اور ویسے سارے معاشروں کے اندر ہی شادی جو ہے یہ کی جاتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں لوگ پھر ان کا لحاظ نہیں کرتے، ان احکام کو پامال کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدود و قیود میں اجازت دی ہے تعدد کی تو 4 تک محدود کر دیا ہے، اور اس کو اس شرط کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اور اگر حق تلفی کا خدشہ ہے تو صرف ایک کے اوپر اکتفا کرو، اولاد کی حفاظت کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، اور اولاد کی ضروریات کو پورا کرو۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، جو آپ کی اولاد ہے اس کی ضرورتیں آپ پوری نہ کریں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا پھر معاشرے کے اندر ایسے لوگ فراہم کرنا جو معاشرے کی صحیح خدمت کر سکیں، زمین کی آبادی کا پورا انتظام کر سکیں، تو یہ خلافت کا مقصد بھی اس سے پورا ہوتا ہے، انسانیت کا شرف بھی اس سے قائم رہتا ہے، اور جو زندگی کا امتحان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ادا ہوتا ہے کہ انسان یہ ذمہ داریاں اٹھائے۔ صرف انسان لذت اندوزی کے لیے مزے کر لیے اور باقی ذمہ داری کوئی نہ ہو، نہیں، ذمہ داری بھی انسان کو نبھانی پڑے گی۔ پھر الغنم بالغرم، انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو دینا بھی پڑتا ہے۔ اس نے لیا ہے، ماں باپ نے اس کو پیدا کیا تھا، اب یہاں تک پہنچ گیا ہے، تو اب اس معاشرے کو وہ دے بھی، اس کو دے بھی، جو اس نے لیا ہے وہ اس کو ریٹرن بھی کرے، اس کو لوٹائے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر حکمتیں ہیں، مصلحتیں اس اسلام کی تعلیم کے اندر موجود ہیں۔